ایک مچھلی ہوتی ہے وہیل مچھلی، سنا ہے نام؟ وہیل مچھلی جانتے ہو؟ وہ سمندر میں جب گھومتی ہے، سمندر میں رہتی ہے، وہ ایک دن میں کتنا کھاتی ہے؟ منہ پھاڑا ساری مچھلیوں کو کھا گئی، جو منہ میں آ رہا ہے۔ ایک دن میں 40 ٹن، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 3 کلو نہیں، 40 ٹن کھاتی ہے۔ 100 کلو کا 1 کنٹل، 100 کنٹل کا 1 ٹن، دیکھ رہے ہیں نا؟ 100 کلو کا 1 کنٹل اور 100 کنٹل کا 1 ٹن کتنا کھاتی ہے؟ 40 ٹن۔ کتنے دن میں؟ 1 دن میں۔ میرا رب وہ ہے جو وہیل مچھلی کو بھی سمندر کی تاریکی میں، اندھیرے میں 40 ٹن اس کو کھانا کھلاتا ہے، 40 ٹن اس کے پیٹ میں پہنچاتا ہے، اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ آئے 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی کے لیے سود کھانے والوں، چوری کرنے والوں، ڈکیتی ڈالنے والوں، تمہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میرا رب تو 40 ٹن 100 ٹن کا 100 کلو کا 100 کنٹل کا 1 ٹن، 40 ٹن مچھلی کو، وہیل مچھلی کو کھلاتا ہے۔ میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اپنے بھائی کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس کو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 کیوں لے رہا ہے؟ تو اس سے 100 روپے کی جگہ پر 500 روپے کیوں لے رہا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا؟ تجھے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیوں نہیں رہا؟ تو توکل کر، بھروسہ کر۔ میرا رب جب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو افضل ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا ہے، تو اپنے رب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو مسلمان بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے، تو نماز کا بھی پابند ہے، پھر تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر۔ اللہ کہتا میرے بندو میرے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے، تو ہم تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیں گے، روزی دیں گے، جیسے ہم چڑیوں کو دیتے ہیں۔ وہ صبح اڑتی ہیں تو بھوکی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب وہ جنگلوں سے اپنے گھونسلوں میں جاتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں بھوکا اٹھائیں گے ضرور، لیکن بھوکا سلائیں گے نہیں۔ تم بھروسہ تو کرو میرے اوپر۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی جب چیونٹی چلتی ہے تو اتنی بلندی سے وہ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کے جب پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، ہمارا رب اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اس کو بھی غذا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو پیٹ دیا ہے تو ایسی ناک بھی دی ہے اس معمولی چیونٹی کو کہ ہم اپنے بغل کی، اپنے ہاتھ کی چیز کو نہیں سن پائیں گے، لیکن اس چیونٹی کو دیکھو، اس کی غذا 1 منزل کی دوری پر رکھی ہے، 2 منزل پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی ناک میں اللہ نے اتنی اسپرٹ دے دی، اتنی اسٹرانگ بنا دی، خوشبو سونگنے کی اس کو ایسی شکتی دے دی کہ وہ اپنا روزی رزق تلاش کرنے کے لیے 2 منزل پر چلی جاتی ہے۔ میرا رب اس چیونٹی کو بھی حوصلہ دیتا ہے، اس کو بھی ناک دیا ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی دیتا ہے۔ ارے ہم کس کو کیا دیں گے؟ ہم اپنے دوستوں کو دسترخوان پہ بٹھائیں گے، کھلائیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ شادی میرے بیٹے کی ہے، ہم اپنے یار دوستوں کو بلائیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہم نظر انداز کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم دوستوں کو کھلائیں گے، پلائیں گے، لیکن دشمن کو بھول جائیں گے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں
لیں گے. میرا رب تو وہ ہے جو دوست کو بھی کھلاتا ہے, دشمن کو بھی کھلا رہا ہے, نماز پڑھے اس کو بھی دے رہا ہے, نہ پڑھے اس کو بھی دے رہا ہے, جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے, اور جو مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے. اس کی نظر میں کھانے اور پینے میں کوئی امتیاز نہیں. او میرے بندو, جب ہم کافروں کو دے سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ تم تو میرے قریبی بندے ہو. میرا رب تو وہ ہے جو دوست و دشمن نہیں, وہ سب کو دیتا ہے. 90 سال کے ایک بوڑھے کو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تو آگ کا نام لے کر کھا رہا ہے, رکھ اللہ کا نام لے. اس نے کہا نہیں لیں گے, آگ ہی میرا رب ہے. بھگا دیا اس کو. جبریل آ گئے, اے ابراہیم تم نے آج اس بوڑھے کو بلایا اور کھانا بھی نہیں کھلایا, بھگا دیا, جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور کھلاؤ. جبریل سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا. کہا ابراہیم وہ تو 90 سال میں پوری زندگی میں کبھی اس نے اپنے رب کا نام نہیں لیا. تمہارے دسترخوان پر تو اس نے آج اللہ کا انکار کر دیا, لیکن وہ تو 90 سال سے نام نہیں لیتا. لیکن تمہارا رب 90 سال سے اس بوڑھے کو کھلاتا رہا, اس بوڑھے کو پلاتا رہا, اس بوڑھے کو روزی روٹی دیتا رہا. پھر تم اس بوڑھے کو دسترخوان سے کیسے بھگا سکتے ہو؟ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے. جاؤ بلا کر لاؤ, پکڑ کے لاؤ. بلا کے لایا, ابراہیم علیہ السلام لائے اور اس بوڑھے کو کھلایا. کہا لو کھاؤ. کہا اب کیا ہوا؟ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. کہا مت لو, میں آگ کا نام لوں گا. لو. ارے اب کیا ہوا؟ اچانک کیسے بدل گئے؟ فرمایا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. میرے رب نے کہا وہ تو 90 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے, پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا پلایا ہے. پھر تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ جب اللہ کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیسی آبجیکشن, تمہیں کیسا اعتراض؟ اس بوڑھے نے کہا آپ کا رب اتنا مہربان ہے, پھر مجھے اس رب سے جوڑ دو جس کی رحمت کا یہ حال ہے. میرے بھائیوں, وہ بوڑھا پہلے ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے, اپنے رب سے جڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھاتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ رب ہے جو غیروں کو بھی کھلا رہا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے, نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے. جب وہ کھلانے پلانے والا ہے تو ہمیں روزی روٹی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی؟ ہونی چاہیے, لیکن اتنی فکر نہیں. جب 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو کھلا رہا ہے وہ, تو ہمیں 2-4 روٹی کے لیے اتنی فکر کیوں؟ اتنا اتار چڑھاؤ ہے, کیا ہوگا, کل کہاں سے کھانا آئے گا, 1 مہینے بعد ہم ریٹائر ہو جائیں گے سرکاری نوکری سے, پھر ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا, ہماری 4 بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی, ان کے لیے جہیز کا انتظام. ارے معاشرے میں سماج کے لوگوں, جہیز کی لعنت کو ختم کرو. اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو بہت بڑا ایک جہاد آپ جیت جاؤ گے. ہمارے پاس کھانے کو کیا آئے گا, لیکن علاج ہر چیز کا ہے. اس کی دکان پہ کسٹمر نہ جائیں کہاں, تو ایک کام کرو, شام کو آنا, میں ایک تعویذ بنا دوں گا. لکھا. اور اکثر یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو منہ میں پان بھرے رہتے ہیں, تمباکو والا, اپنا لکھ دیں گے, تعویذ بنا دیں گے, پھوک پھاک کر دیں گے, کپڑے میں لپیٹ لو. کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائیں تو اس تعویذ کو اس کی دکان کے سامنے تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دیں گے. کیا ہوگا؟ جو بھی کسٹمر اس کی دکان پر جائے گا اس کا دل ہی نہیں لگے گا, وہ لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا ہی آئے گا. اس کی دکان بند ہو جائے گی, تیری چلے گی. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے, کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے کہ ایک کی دکان بند کر دی جائے اور ایک کی دکان چلنے دی جائے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے؟ کیا ایسی کوئی دعا بتائی ہوگی کہ ایک کی دکان بند ہو جائے اور ایک کی چلے؟ نہیں. نبی سے کم یہ توقع آپ مت رکھیے.
ہاں توقع رکھنا ہے تو یہ رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ایسی دعا ضرور بتائی ہوگی کہ آپ کی بھی دکان چلے اور آپ کی بھی چلے، آپ کے بھی گھر میں چولہا جلے، اس کے بھی گھر میں چولہا جلے. ایسی دعا کی امید تو ہے، لیکن ایسی دعا کی امید نہیں ہے جو مولوی نے دے دیا اس کی دکان کے سامنے گاڑ دینا، اس کے کسٹمر ٹوٹ کر تیرے پاس آ جائیں گے. 2 صحابیوں کی دکان ہے ایک بازار میں، ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان پر بیٹھ جاتا ہے. وہاں آوازیں دینے کا رواج نہیں تھا. بھائی کسٹمر ہے، قسمت ہے، چاہے تو اس کی دکان پر آ جائے چاہے میری دکان پر آ جائے. آواز نہیں دی جاتی تھی. اچھا ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھول ہو گئی ہوگی، 1 ٹن 10 کنٹل کو بولتے ہیں. چلیے اب بھائی ہم لوگ انگریزی اسکول میں تو پڑھے نہیں ہیں، میتھمیٹکس اتنی ہماری مضبوط نہیں ہے، غلطی ہو تو سنیے. ایک صحابی کی دکان پر اس زمانے میں یہ چلتا تھا، کوئی آواز نہیں دیتا تھا، ادھر 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 نہیں، اللہ پہ بھروسہ. اوہو صحابہ کا عمل دیکھیے. کوئی آ رہا ہے میری دکان پہ آئے گا تو ہم دکھا دیں گے، اس کی دکان پہ آئے وہ دکھاتے. بھائی وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے بیٹھا، میں بھی بیٹھا. دیکھیے سوچ کیا تھی. آیا ایک صحابی دوسرے صحابی کی دکان پر کپڑا بیچنے والے کی، اور آ کر بیٹھ گیا. کپڑا دکھایا، پسند آیا، لے لیا. مول بھاؤ نہیں چلتا تھا، ایک دام یہ ہے، لے گیا. اس کی قسمت میں تھا، بیچ دیا کپڑا، لے گیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا. دونوں دکانیں آمنے سامنے، لیکن وہ اسی دکان پر آیا جس دکان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسٹمر کپڑا لے جا چکا ہے. اسی دکان پر آتا ہے اور گفتگو چلتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ایک کپڑا خرید کے لے جاتا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک اور تیسرا کسٹمر آتا ہے. تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس سے 2 کسٹمر پہلے کپڑا لے جا چکے ہیں. یہ بھی یہاں سے تیسرا کپڑا خرید کر لے جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اب یہ صحابی جس کی دکان ہے سوچ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس 3 کپڑے بک چکے ہیں، ہمارے گھر آج چولہا جل جائے گا، ہمیں اتنی پروفٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے آج بھوکے نہیں سوئیں گے. تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے. نہ اس آدمی نے کہا کہ بھائی میرے پاس آنے دو، تم تو 3 کپڑے بیچ چکے ہو. نہیں، قسمت ہے، تمہیں اللہ نے 3 بکوا دیے. میری قسمت میں ہوگا تو بکے گا، ورنہ اللہ اگر تمہیں دے رہا ہے اور میں جلوں تو یہ اللہ کی تقسیم سے، اللہ کی قسمت سے ہم جلن ہو رہی ہے. نہیں. چوتھا کسٹمر بھی اسی دکان پر آیا، کپڑے کی بات چیت کرنے لگا، لیکن اس دکاندار نے اس مرتبہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہا بھائی یہ کپڑے ہمارے بک چکے ہیں، 3 کسٹمر یہ کپڑا خرید چکے ہیں، اب ہمارے پاس اسٹاک میں یہ کپڑا نہیں ہے. آپ کو اسی قسم کا کپڑا اور اس سے بھی اچھا کپڑا اگر خریدنا ہے تو میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان پر چلے جاؤ، اس سے اچھا کپڑا آپ کو وہاں مل جائے گا، میرے پاس اسٹاک میں ختم ہو گیا. حالانکہ تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ میری تو اتنی انکم ہو چکی ہے کہ آج میرے بیوی بچے کھانا کھا لیں گے، اس بیچارے کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اگر 1-2 کپڑا یہ بھی بیچ دے گا تو اس کے بھی بیوی بچے آج کھانا کھا لیں گے، اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے گا. یہ سوچ کر اس نے اپنے پاس آنے والے چوتھے کسٹمر کو کپڑا نہیں دیا اور کہا کہ مجھ سے بھی اچھا کپڑا اس دکاندار کے پاس ہے، جاؤ وہاں سے لے لو. یہ کسٹمر اس دکان سے اترتا ہے اور دوسری دکان پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے کپڑا خرید کر لے جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمدردیاں تھیں، ایک دوسرے کا درد تھا، ایک دوسرے کا کی خیر خواہی تھی لوگوں کے دل میں کہ میرے پاس تو اتنا بک چکا ہے، اس کا ایک بھی نہیں بکا ہے. اپنا کسٹمر دوسرے کے حوالے کر دیا کرتے تھے، یہاں تو دوسرے کی دکان پر آیا ہوا کسٹمر چھین لیتے ہیں، اس کو بھی ہڑپ کر لیتے ہیں. 2-3 چیزیں یاد رکھیے، 2-3 چیزیں یاد رکھیے.
ایک آدمی کا، ایک نوجوان لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ چل رہا ہے تو رشتے پہ رشتہ بھیجنا جائز نہیں. جب بات وہاں فائنل ہو جائے اس کے بعد بھیجیے. اگر رشتہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتا تب آپ بھیجیے. ایسا نہیں کہ ایک کی بات چیت چل رہی ہے آپ اپنا ٹھونک دو. وہ ارے وہاں چھوڑو یار، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. اب اس نے وہاں چھوڑ دیا، ڈاکٹر ہے، ہاں ڈاکٹر، چلو اس کو کر دیں. یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اسلام کے اندر. جب تک ایک جگہ بات چل رہی ہے چلنے دو. اسی طریقے سے 2-4 دکانیں آس پاس کسی کی ہیں تو آواز دے کر بلانا، اے ادھر آؤ. نہیں نہیں، وہ آدمی جس کی دکان پہ آنا چاہے آ جائے، قسمت. ہاں ایک جگہ اگر وہ بات چیت چل رہی ہے تو دوبارہ نہیں ٹھوکنا چاہیے. نہیں صاحب ادھر آؤ، اس سے ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے. نہیں، جب تک ادھر سے فائنل نہ ہو جائے اور جب وہ وہاں پسند نہ آئے، اتر جائے اس کی دکان سے، تب آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی صاحب آئیے میری دکان پر بھی آپ دیکھ لیجئے، شاید آپ کو میری دکان کا کپڑا پسند آ جائے. یہ بھی اسی طریقے سے ہے. اسی طریقے سے رکشے والے آپس میں کھڑے رہتے ہیں، ہاں صاحب کہاں جاؤ گے، وہ بتاؤ کہاں جاؤ گے. ایک سے بات چل رہی، دوسرا اپنا رکشہ لے کے آ گیا، ہاں بھائی کہاں جانا ہے، بولو بولو. نہیں، جب تک اس سے فائنل نہ ہو جائے تم اپنے سواری اپنا رکشہ لے کے نہیں آ سکتے ہو، ورنہ ناجائز طریقے سے مال کا کھانا ہو جائے گا. ہمیں ہمدردی اپنانا ہے، ہمیں ہمدردی دیکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے. یا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو مومن کے لیے بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہوتا ہے. میرے بھائیوں ایک چیز اور بتا دوں، ایک ہوتا سگا بھائی اور ایک ہوتا ایمانی بھائی. آؤ ایک نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں. میں اور میرا یہ بھائی سگا ہے، باپ ایک ماں ایک، دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سگا حقیقی بھائی. اور ایک وہ ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں اور آپ اسلام لے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو آپ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ اسلامی بھائی. یہ حقیقی بھائی، یہ اسلامی بھائی. سنیے ان دونوں میں بڑا رشتہ کون سا ہے؟ ایک حقیقی بھائی اور ایک اسلامی بھائی. اب آپ کہو گے کہ نہیں حقیقی بھائی ایک ہی باپ کی اولاد، نہیں، ان دونوں میں اہمیت کے حامل اور قابل رشک رشتہ کون سا مانا جائے گا؟ جو اسلام لایا ہے اور کلمہ جس نے پڑھ لیا ہے، اس کی جو اہمیت ہوگی وہ اس کی نہیں ہے. دلیل سنیے، جنگ بدر سنا ہے نا نام؟ پہلی اسلامی جنگ بدر جو ہوئی اس میں بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا. 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کیا گیا. ان قیدیوں میں ایک قیدی تھے عدی ابن عمیر، ایک قیدی تھے عدی ابن عمیر. یہ بھائی تھے حضرت مصعب ابن عمیر کے، دونوں سگے بھائی. باپ کا نام عمیر، باپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام مصعب ایک کا نام عدی. اب سنیے، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، دیکھیں غور سے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو. ایک کا نام مصعب، باپ کا نام کیا ہے؟ عمیر. عمیر کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے مصعب اور ایک کا نام ہے عدی. مصعب مسلمان ہے اور عدی کافر ہے. مصعب جنگ بدر میں نبی اکرم کا ساتھ دے رہے ہیں اور عدی جنگ بدر میں ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ اب اس کو آپ نے سمجھ لیا. اب سمجھنے کے بعد آئیے اب دکھاتا ہوں میں منظر. جنگ بدر جب ختم ہوتی ہے تو 70 کافر قید کیے جاتے ہیں. ان کافروں میں مصعب ابن عمیر کا بھائی عدی ابن عمیر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے محبوس قیدی کافروں کے بارے میں حکم دیا، ان قیدیوں کے بارے میں کہ ان کو بیڑیاں پہنا دو تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں. ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دو. تو بیڑیاں ڈالتے ہوئے چلے آ رہے تھے صحابی کافروں کے. جب عدی ابن عمیر کا نمبر آیا
تو آپ تعجب کریں گے کہ عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کی باری یا نمبر جس صحابی کا تھا اس کے حیل پر تھے مصعب ابن عمیر. جب عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگی اور ان کے پیر کی بیڑیوں کو ٹائٹ کیا جانے لگا, زور سے کسا جانے لگا, تو مصعب ابن عمیر اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے یہاں سے ٹائٹ کرو, یہاں سے اس کا بولٹ کسو, یہاں سے ٹائٹ کرو. تم نہیں جانتے یہ عدی بڑا شاطر ہے, یہ لوہے کی کیل سے تالا توڑ لیتا ہے, یہ بڑا ماہر ہے تالا توڑنے میں, دھوکا کھا جاؤ گے. یہاں سے ٹائٹ کرو, یہاں سے لوز کرو, یہاں سے کسو, یہاں سے بولٹ اور نٹ اس کا ٹائٹ کرو. یہ مشورہ دے رہے تھے صحابی کو اپنے بھائی عدی کے بارے میں. عدی نے جب یہ سنا اور سمجھ لیا کہ میرا بھائی مصعب اتنی جگہوں سے مجھے ٹائٹ کروا رہا ہے کہ اب میں تالا توڑ ہی نہیں پاؤں گا, رات میں بھاگ بھی نہیں سکوں گا, تو عدی ابن عمیر کو غصہ آتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے آئے مصعب, شرم آتی ہے آج تجھے بھائی کہنے میں. عدی نے کہا شرم آتی ہے تجھے آج بھائی کہنے میں, تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو, یہاں سے کسو, یہاں سے اور زور سے اس کو ٹائٹ کر دو. کیسا بھائی ہے تو, شرم نہیں آئی؟ تیری رگوں میں میرے باپ کا ہی خون دوڑ رہا ہے, جس باپ کا خون تیرے رگوں میں اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے, پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی اور اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا رہا ہے اور کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے تو. مصعب ابن عمیر زوردار اور شاندار الفاظ میں جواب دیتے ہیں خاموش, اے عدی چپ, اے عدی خاموش, ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلنا چاہیے. تب پتا چلتا ہے بیڑیاں کسنے والے کو, صحابی کو, یہ مصعب ابن عمیر اور عدی تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کہا چپ, کیا کہتا ہے تو میرا بھائی ہے؟ اے عدی یہ سچ ہے کہ تیرا باپ عمیر ہے, میرا باپ بھی عمیر ہے. یہ سچ ہے کہ جو تیری ماں ہے وہ میری بھی ماں ہے. یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے. یہ سب سچ ہے, لیکن آج سن, بھائی جہاں تک ہونے کا معاملہ ہے تو میرا بھائی نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیے ماں ایک, باپ ایک, تو بھائی ہوئے. لیکن مصعب کیا کہہ رہے ہیں, اے عدی تو میرا بھائی نہیں ہے. عدی نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں, باپ ایک ہے, ماں ایک ہے, اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بھائی نہیں ہوں. اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو کون ہے تیرا بھائی؟ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے, یعنی جو نبی کا صحابی تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں اور اس کو کس رہے ہیں, میرا بھائی وہ ہے. اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس کلمے کی بنیاد پر جو اس بھائی کا مقام میرے دل میں وہ تیرا نہیں ہے, اس لیے کہ تیری رگوں میں صرف میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے, اور میرے بھائی کی رگوں میں اگرچہ میرے باپ کا خون نہیں ہے لیکن اسلام گردش کر رہا ہے, ایمان گردش کر رہا ہے. اسلام لانے کے بعد, ایمان لانے کے بعد جو اہمیت میری اس صحابی کی میرے دل میں ہے وہ تیری اہمیت میرے دل میں نہیں ہے. تو میرا بھائی نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے. ایسا جواب کہاں سننے کو ملے گا؟ ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا جو مقام ہماری نظر میں ہونا چاہیے, سگے بھائی اگر وہ کافر ہے تو اس کی اہمیت بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی اس مسلمان کی جو اسلام لایا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے, اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہم نظر ڈالیں اپنے سماج پر اور سوسائٹی پر, کیا یہ مقام و مرتبہ ہم اپنے مسلمان کو دیتے ہیں؟ یہاں تو یہ صورتحال ہے
کہ ہم گھر میں گھستے ہیں اور پڑوس کے مکان سے اگر کوکر کی سیٹی بجتی ہے تو ہم خوشبو سونگھتے ہیں کہ کیا پک رہا ہے، اور خوشبو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا میرے گھر میں دال پک رہی ہے اور اس کے گھر میں گوشت۔ میں نیچے جا رہا ہوں، یہ ترقی۔ آج ہم اپنی پریشانی، اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے اور دوسرے کے آرام سے ہم پریشان ہیں۔ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ آگے کیوں جا رہا ہے، آج ہم اس سے پریشان ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے اٹاوے ہی کا ایک مولوی ہے، مجھے برباد کرنے کے لیے، مجھے نیست و نابود کرنے کے لیے اور میری ہستی کو مٹانے کے لیے اس نے اتنا روپیہ خرچ کیا ہے، اتنا روپیہ خرچ کیا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ انگلی سے لے کر، ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگا دیا ہے اس نے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ وہ اٹاوا چھوڑ کر کسی دوسری جگہ نہیں جاتا ہے، ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جرجیس کے چاہنے والے کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دیں، کہیں میرے اوپر آکرمن نہ کر دیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے اس کی۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی کسی کو برباد کر دینے سے برباد نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی کسی کا پیچھا کر رہا ہے اس کو برباد کرنے کے لیے، وہ یہ سوچ لے کہ ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس سے زیادہ ہم تھک رہے ہیں۔ مثلا ہم آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، تو ہم آپ سے بھی تیز بھاگیں گے تبھی آپ کو پکڑ پائیں گے۔ تو آپ تو بھاگ رہے ہیں، مجھے آپ کو پکڑنا ہے تو آپ سے بھی زیادہ تیز ہم بھاگیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ ہم تھک جائیں گے، آپ سے زیادہ ہم تھک جائیں گے۔ یہ انسان نہیں سمجھ رہا ہے۔ آپ جس کو برباد کرنا چاہتے ہو وہ آدمی تو برباد ہو ہی رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر ہی رہا ہے، لیکن آپ جس کو برباد کرنا چاہتے ہو اس کو برباد کرنے کے لیے آپ اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہو۔ جرجیس صاحب سے پولیس 100 روپے لے رہی ہے، لیکن آپ جرجیس صاحب کو پکڑوانے کے لیے پولیس کو 1000 روپے دے رہے ہو۔ جرجیس صاحب بچنے کے لیے پولیس کو 100 روپے دے رہے ہیں، لیکن آپ پولیس کو 1000 روپے دے کر جرجیس کو پکڑوا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ برباد پہ برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے جلے اور اس سے حسد رکھے، کیونکہ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے، زمین پر ایک چھری پڑی ہوئی ہے، چھری جس سے آپ بکری کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے والا حصہ یہ ہے اوپر، یہاں سے بکری ذبح ہوتی ہے، تیز دھار یہاں ہے اور یہ حصہ اوپر ہے اور اس پر ایک بکری کا خون لگا ہوا ہے چھری پر۔ سنیے مثال، چھری زمین پر پڑی ہے اور کاٹنے والا حصہ اوپر کی طرف ہے اور چھری کھڑی ہے اور چھری کے اوپر بکری کا خون لگا ہے۔ ایک کتا وہاں سے گزر رہا، پھر کتے کی مثال، ایک کتا وہاں سے گزر رہا، کتے نے چھری پر لگا ہوا خون دیکھا تو کتا اس خون کو چاٹنے کے لیے گیا، اور جیسے ہی کتے نے زبان نکالی، جیسی چھری کو لگا ہوا خون چاٹا، اس نے بکری کا خون تو چاٹ لیا، لیکن چاٹتے ہوئے چھری کی دھار نے اس کی زبان کاٹ دی اور اس کی زبان سے جو خون نکلا وہ چھری پر لگ گیا۔ کتا سمجھتا ہے ابھی خون باقی ہے، بکری کا پورا خون ہم چاٹ نہیں پائے، اس نے پھر دوبارہ چاٹا، دوسری جگہ سے زبان کٹتی ہے، کتے کا دوبارہ خون اس چھری پر لگتا ہے، کتا پھر سمجھتا ہے ابھی خون اور باقی ہے، کتا بار بار چھری کو چاٹ رہا ہے اور ہر بار وہ زبان کو دوسری جگہ سے کاٹ رہا ہے، اتنا چاٹتا ہے چھری کو کہ اس کی زبان کٹ کے زمین پر گر جاتی ہے اور کتا مر جاتا ہے۔ یہ سمجھ کر کہ یہ بکری کا خون ہے وہ چاٹتا رہا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو برباد کرتا رہا اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ہم جس مسلمان کو یا جس بھائی کو یا جس اپنے پڑوسی کو ہم برباد کرنا چاہ رہے ہیں،
जलन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि उसको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। हमने एक हमला किया, नाकाम हुआ, पैसा बर्बाद, दोबारा हमने उसको फिर बर्बाद करना चाहा, फिर हमारा नुकसान हुआ। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उसको तो बचा लिया लेकिन आपको बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, जैसे कुत्ता जबान से बार बार छुरी को चाट रहा है और उसका ही खून है, वो समझ रहा है कि बकरी का खून चाट रहे हैं, हालांकि वो अपना ही खून चाट रहा था। यही सूरत हाल हमारी है। हम दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।